بلال کا باپ کالج گیٹ کے بالکل سامنے طالب علم اور پروفیسر صاحبان کے جوتے پالش کرتا اور یہ چیز اس کا بیٹا بلال بالکل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے باپ فیض علی کو دھمکی دی کہ اگر کسی کو بھی پتا چلا کہ آپ میرے باپ ہیں تو اچھا نہیں ہوگا، میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا۔ بلال فیض علی کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا بیٹے کی یہ دھمکی سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کالج گیٹ کے سامنے کی بجائے ریلوے اسٹیشن میں جا کر مسافروں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ بلال اب کافی خوش تھا، وہ مطمئن تھا کہ اس کا سامنا اس کے باپ سے نہیں ہوگا اور اس کا باپ اب اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ بقول اس کے اگر کسی طالب علم کو پتا چل گیا کہ اس کا والد جوتے پالش کرتا ہے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ایک دن کالج کے پرنسپل نے بلال کو ایک خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ بلال حیران تھا کہ اس کا ان پڑھ باپ کیسے خط پڑھے گا اور پرنسپل صاحب میرے باپ کے نام خط کیوں لکھیں گے۔ اسے تجسس ہونے لگا اور اسی تجسس میں مجبور ہو کر اس نے وہ خط کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ بلال کالج سے واپس آیا تو اپنی ماں سے ناراض ہونے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے کئی بار ابا سے کہا ہے کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھائیں، کالج کے سامنے میرے کلاس فیلو جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے علاوہ پروفیسر صاحبان کے بھی جوتے پالش کرتے ہیں، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی طالب علم کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو اس کالج میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ بلال کی ماں ختیجہ نے کہا کہ بیٹا کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، یہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہارے باپ کو تو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، یہی ایک کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے وہ روزی کما رہے ہیں اور اسی رزق سے اس نے تمہیں پڑھایا لکھایا۔ بلال نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ وہ میرے باپ کی ذمہ داری تھی، میں مانتا ہوں کہ میرے باپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور پوری کی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میرے خواب ہیں، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں کہ کاش کہ میرا باپ بھی ایک بڑا آدمی ہوتا، ایسا شخص ہوتا جس کا تعارف میں اپنے دوستوں کے سامنے کرواتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں۔ ماں بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اس کی ماں ختیجہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اور پیسہ مال و دولت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارا باپ جوتے پالش کرتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، لیکن اس نے عزت کی زندگی گزاری، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ رزق حلال کما رہا ہے اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ باقی جب تمہارا والد واپس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ تمہارے ایڈمیشن سے پہلے بھی وہ کالج کے گیٹ کے سامنے ہی جوتے پالش کرتے تھے، اس کی وہاں کافی اچھی دیہڑی لگ جاتی تھی، لیکن اب اگر تمہیں باپ کو دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ بلال نے یہی کہا، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ اس سے خود بات کریں، لیکن اگر آپ نے بات نہ کی تو میں خود اپنے باپ سے بات کروں گا۔ ختیجہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے ایسی ویسی بات مت کرنا، تم نہیں جانتے لیکن میں تمہارے باپ سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ دل کے بہت حساس ہیں، کاش تم بھی اپنے باپ کی طرح حساس ہوتے تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، لیکن بس ہر کسی کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ لیکن میرا بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، اب بھی تم سے یہی کہوں گی کہ اپنا ظرف بڑا رکھو، کوئی آدمی بھی اپنے کام کے لحاظ سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، آدمی کی پہچان اس کے اخلاق کے، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ تو گھر سے چلا گیا، لیکن اس کی ماں اب پریشان تھی، وہ اپنے شوہر فیض کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً شام کے وقت جب فیض آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اداس ہے۔ اس نے اداسی کی وجہ پوچھی تو ختیجہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو اعتراض ہے آپ پر۔ فیض اس سے کہنے لگا کہ کس بات پر اعتراض؟ ختیجہ نے جواب دیا کہ آپ جوتے پالش کرتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس کے کلاس فیلوز اور پروفیسروں کے جوتے پالش کرتی ہو۔ فیض نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس کالج کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ کا والد ہوں، میں نے تو اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے۔ ختیجہ نے کہا، ہاں آپ نے اپنی پہچان چھپائی ہے، لیکن آپ کا بیٹا اتنا اعلیٰ ظرف نہیں، اسے ابھی اس بات کا شک ہے کہ کسی نہ کسی کو اس بات کا علم ہو جائے گا، اور اگر کسی کو علم ہو گیا تو وہ کالج میں نہیں پڑھے گا۔ فیض علی نے اپنی بیوی سے کہا، کبھی میری پرورش میں کسی قسم کی کمی آئی؟ کیا میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی؟ ختیجہ نے رو کر کہا، نہیں، اس بات کی گواہ میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، پھر تمہارا بیٹا ایسا کیوں ہے؟ ختیجہ نے کہا، بس قسمت کی بات ہے، کاش کہ وہ ایسا نہ ہوتا، لیکن وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔
اگر آپ کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کالج کے سامنے نظر نہ آئے تو ان کے کلاس فیلوز کے جوتے پالش نہ کریں، تو آپ کو اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بلال، جب تک مجھے خود سے بات نہیں کرے گا میں وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی مشکل گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تم تو جانتی ہو یہی کام کر کے میں نے اپنے بیٹے کو پالا، اس کو پڑھایا لہایا، اس کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے، اب یہ کام میں کیسا چھوڑ سکتا ہوں اور اس کو جگہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جہاں پر مجھے سب سے زیادہ کسٹمر ملتے ہیں، وہ جو میری عزت کرتے ہیں، کبھی مجھ سے ان کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ تم دیکھ لینا اگر میں وہاں سے چلا گیا تو اس کالج کے پروفیسر شہر بھر میں مجھے ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ میں ان کے صرف جوتے ہی پالش نہیں کرتا، ان سے ایک تعلق بن چکا ہے میرا۔ میں ان تمام اساتذہ اور طالب علموں کے حالات سے واقف ہوں، ایک ایک کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے جس کو میں ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا بیٹا مجھ سے یہی جانے پر مجبور کر رہا ہے تو میں اپنا سب کچھ کھو دوں گا۔ ختیجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بلال یہ باتیں نہیں سمجھے گا، آپ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بلال نے دیکھا کہ آج صبح بھی اس کا باپ کالج گیٹ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کالج میں سارا دن اس کا موڈ آف رہا۔ اس کے دوست اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یار کیا ہوا، آج تمہارا موڈ آف ہے، ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام کو وہ گھر پہنچا اور ماں سے یہی کہا، میں آج خود ابا سے بات کروں گا۔ اس کا باپ جب گھر آیا تو بلال کہنے لگا، اب آپ اس کالج کے سامنے نہیں پڑھوں گا۔ فیاض نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا ہوا؟ بلال اپنے باپ سے کہنے لگا، مجھے اس بہت شرمندگی ہوتی ہے، اگر کسی لڑکے کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ میرے باپ ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں گا۔ فیاض یہ تو جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو یہ بات پسند نہیں کہ میں جوتے پالش کرتا ہوں، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا، اس کی سوچ ایسی ہوگی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو، میں یہ کام چھوڑ دوں؟ بلال نے کہا، یہ آپ کی مرضی ہے، ویسے تو میں اس کام کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہاں سے دور کہیں دوسری جگہ ڈھونڈیں، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ فیاض نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا یہ باپ تمہیں کسی صورت پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اور شام کو کالج گیٹ کے سامنے گیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھانے لگا تو اس کا دوست شاکر علی، جس کا کچھ فاصلے پر چائے کا چھوٹا سا ڈھابہ تھا، وہ اپنے دوست سے پوچھنے لگا، کیوں فیاض میاں کیا ہوا، یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ فیاض نے شاکر علی کو جواب دیا کہ میرا دوست، میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن مجبور ہوں، میں اپنی مجبوری میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ شاکر علی نے جب یہ سنا تو دوست سے ناراض ہو گیا، پھر اس سے کہنے لگا، پچھلے 10 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، اچانک سے جانا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے، بلا وجہ تو تم یہاں سے نہیں جانے والے۔ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ فیاض نے شاکر علی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ شاکر علی نے کہا، پھر بتاؤ نا، میں جاننا چاہتا ہوں، کالج کے تمام پروفیسر اور طالب علم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے بڑے دوست ہیں، اور یوں ان سے جدا ہو جانا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں۔ فیاض علی نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے بیٹے کو اس بات پر اعتراض ہے، میرے اس پیشے پر وہ اعتراض کرتا ہے، بس اس لیے کم از کم یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ شاکر علی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں بات کروں گا بلال سے، تم اپنے بیٹے کو اس حقیقت سے کیوں نہیں بتاتے، میں بتاؤں گا اسے۔ فیاض علی نے بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارہ ایسی بات مت کرنا، یہاں اس شہر میں کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ راز جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ بلال کو کم سے کم میری زندگی میں اس بات کا پتہ چلے، وہ ابھی چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ جائے گا۔ فیض وہاں سے چلا گیا، واپس سوچنے لگا کہ کون سی جگہ بہتر ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ پالش کروانے کے لیے آ جائیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے ریلوے اسٹیشن ہی سب سے موزوں جگہ لگی جہاں وہ جا سکتا تھا۔ اگلی صبح بلال کالج میں داخل ہوا، اس نے دیکھا اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کے دوستوں نے نوٹ کیا کہ بلال بہت خوش ہے۔ انہوں نے بلال سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ ایک بڑا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا، اب مجھے یہ خوف نہیں رہا، اب میرے لیے دعا کرنا کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکوں، جو کہ میرا بہت بڑا خواب ہے۔ فیض اگلے دن ریلوے اسٹیشن بیٹھ کر اپنے گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ریلوے اسٹیشن کے قریب کئی ایسے لوگ تھے جو جوتے پالش کر رہے تھے، اس کے علاوہ کئی ایسے نوجوان بھی تھے جو چلتے پھرتے لوگوں کے جوتے پالش کرتے، وہ آواز لگاتے، حتیٰ کہ ٹرین کے اندر چلے جاتے،
لیکن چونکہ فیض بوڑھا تھا اس کے لیے کوئی ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ سامان پیٹ پر بٹھائے اور ارد گرد چکر لگانا شروع کرے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا لیکن اکثر اس کا حق کے پاس نہیں آتا۔ اب وہ ایسا بھی نہیں چاہتا تھا کہ گاہکوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے آواز لگائے۔ ایک ہفتے تک اسے ٹھیک سے دہاڑی نہ مل سکی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود 500 اس کی جیب میں تھا جو کہ بہت کم تھے۔ شاکر علی نے اسے مشورہ دیا کہ واپس اسی جگہ آ جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، اب ایک بار میں جو جگہ چھوڑ چکا ہوں میں واپس وہاں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا وہی وعدہ پورا کروں گا۔ اگلے 10 دن گزر چکے تھے لیکن جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے فیض کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے ختیجہ کافی پریشان تھی۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لو، بڑی مشکل سے گھر گزارا ہو رہا ہے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے 4 پیسے آ جاتے تھے لیکن اب تو وہ بھی آنا بند ہو چکے ہیں۔ بلال نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس سال ہو سکتا ہے مجھے وظیفہ بھی مل جائے۔ ایگزام دینے کے بعد میں خود بھی ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ کئی ایسے دوست ہیں جو مجھ سے ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے انسپائر ہیں۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ وہ کام کرے جس میں اس کی عزت ہو، جبکہ ابا وہ کام کرتے ہیں اس میں صرف ذلت ہی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتا لیکن وہ کام جو کرتی ہیں اس سے چیز سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آج 11ویں دن ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی افسردہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ فیض علی کسی کے ساتھ اپنے دل کے حالات بیان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں وہ اکیلا تھا۔ کوئی شخص ریلوے اسٹیشن کے پاس اس سے جانتا بھی نہیں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر شاکر علی ڈابا لگانے پر مصروف ہے۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، وہاں پر وہ ڈابا لگا رہا تھا۔ فیض علی نے جب یہ دیکھا تو کافی خوش ہوا۔ وہ شاکر علی کے پاس گیا، اسے گلے سے لگایا اور اس سے یہی کہا کہ میری تو مجبوری تھی جگہ تبدیل کرنا، لیکن تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تمہارا تو کام بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ شاکر علی نے مسکرا کر کہا بس یہ دل کی بات ہے، اب وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ پہلے تو تم میرے پاس آ جاتے تھے، میرے ڈھابے پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، وہاں چائے بھی پی لیتے، میں بھی تمہارے پاس آ جاتا۔ وقت بہت اچھا پاس ہو رہا تھا لیکن اب تو دن بہ دن کمزور ہو رہا تھا۔ تمہاری محفل مجھے نصیب نہیں ہو رہی تھی، میں بلڈ پریشر کا مریض بن چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے میں نے ڈھابے سے اتنا نہیں کمایا جتنی ادویات پر لگ گئے۔ بیٹے سے میں نے بات کی تو بیٹے نے مشورہ دیا کہ اپنے دوست کے پاس ہی چلے جائیں۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا سو تمہارے پاس میں آ گیا۔ یہ سن کر فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شاکر علی نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا، پھر اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہارے پاس ضرور گاہک آئیں گے۔ جو لوگ میرے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آئیں گے وہ تمہارے پاس بھی جوتے پالش کروانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور سچ پوچھو تو میرا مقصد بھی یہی تھا، میں اپنے ڈھابے کے ذریعے تمہارے لیے گاہک لے آنا چاہتا تھا۔ شاکر علی نے اپنے دوست کے لیے جو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ دونوں کا چھوٹا سا کاروبار دوبارہ چل پڑا، گاہکوں کا وہاں رش ہونے لگا۔ جو لوگ شاکر علی کے پاس ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آتے وہ ضرور فیض کے پاس بھی چلے جاتے۔ ان کے پرانے دوستوں نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب کالج کے 2 طالب علم جو اکثر اس کے پاس آتے فیض علی کی نصیحت سنتے، اس کی اچھی اچھی باتوں سن کر متاثر ہوتے۔ وہ پروفیسر جو فیض علی کے دوست بن چکے تھے، انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جوتے پالش کرنا تو ایک بہانہ تھا، دراصل وہ فیض علی کے پاس بیٹھتے، اس کی ساتھ باتیں کرتے اور اس سے یہی کہتے کہ آج ہمیں کوئی نیا واقعہ سناؤ۔ فیض علی کے پاس سنانے کے لیے بہت سی باتیں تھی، کئی ایسے واقعات ہیں جو اس نے اپنے دل میں چھپائے تھے اور وہ لوگوں کو وہ واقعات بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے۔ یہ دیکھ کر فیض علی کے چہرے کی مسکراہٹ دوبارہ آ گئی۔ یہی وہ بات تھی جو سب سے زیادہ مس کر رہا تھا، اپنے پرانے دوستوں کو مس کر رہا تھا۔ آج بڑی سی گاڑی پر کالج کا پرنسپل بھی اس کے پاس آیا۔ اس نے فیض علی کو گلے سے لگایا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے جبکہ شاکر علی حیرانگی سے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فیض علی اس کا استاد ہو اور کالج کا پرنسپل اس کا شاگرد۔ وہ دور دور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فیض علی کو اسے اہم بات بتا رہا تھا جبکہ کالج کا پرنسپل بڑے غور سے فیض علی کی وہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ 20 منٹ تک اس کے سامنے بیٹھا رہا، پھر جھک کر اس نے فیض علی کو سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ شاکر علی اس کے پاس آیا اور پھر فیض علی سے کہنے لگا، تمہاری عقل مندی سے تو میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم فارسی میں بہت ماہر ہو، بس یہی تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں۔
لیکن یہ پرنسپل اکثر تمہارے پاس آتے ہیں اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو تمہارے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں؟ فیض علی نے جب یہ سنا تو اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن میں ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں، فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، بس تم یہی سمجھ لو ہم سب کا ایک امتحان ہے۔ میرے بیٹے بلال کے ایگزام قریب تھے، لیکن اس سے بھی بڑا امتحان اس کا اب شروع ہو چکا تھا۔ دعا کرو وہ اپنے اس حقیقی امتحان میں کامیاب ہو۔ شاکر علی نے جب یہ سنا تو کہا مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کون سے امتحان کی بات کر رہے ہو؟ فیض نے اپنے دوست سے یہی کہا کہ میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ تم سب کچھ بتا دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، اب یہ تمہاری بھی آزمائش ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنا صبر کرتے ہو اور مزید کتنے دن یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھو گے۔ شاکر نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ آج شاکر علی کے ڈھابے پر ایک بزرگ آدمی آیا، وہ کافی پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ شاکر علی نے اسے چائے دی، پھر اس کے پاس وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے دینے لگا۔ شاکر علی نے پیسے لینے سے انکار کیا اور اس سے یہی کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فیض علی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس کراچی جا رہا ہوں۔ شاکر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ اب دل گھبرا رہا ہے کہ وہاں جا کر کیا بنے گا، میرا بیٹا مجھے دیکھ کر خوش ہوگا یا نہیں۔ شاکر نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، وہ خوش ہوگا، آپ اس کے والد ہیں۔ یہاں پر بزرگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے کہا جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن اب جس کے ساتھ میں رہتا تھا اس نے میری ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے اور یہی کہا کہ ابا آپ بیمار رہتے ہیں، ہر وقت کھانستے ہیں، آپ کو ٹی بی کی بیماری ہے، کہ آپ کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی ہے، آپ بھی ذیشان بھائی کے پاس چلے جائیں، 6 ماہ اب اس کے پاس رہیں اور اگر زندہ رہ گئے تو 6 ماہ بعد واپس یہاں آ جانا۔ بس بیٹے کی اس بات نے مجھے اندر سے بار دیا۔ اب جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں یہ ایک زندہ لاش ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جا سکوں گا یا نہیں، اس سے پہلے میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ فیض علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا مجھے نمبر دیں، میں اس کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے کا نمبر دیا تو فیض علی نے اس کے نمبر پر کال کی۔ بیٹا تمہارا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، تمہارے بڑے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا، اب وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ 20-25 سال بعد تمہارے بیٹے تمہیں گھر سے نہ نکالے تو اپنے والد کا استقبال کرنا، اس کا ٹھیک طریقے سے علاج کرنا اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عقابت بھی برباد ہو جائے گی۔ ذیشان اپنے بڑے بھائی کی طرح بے وقوف نہیں تھا، اس نے جیسے ہی کال کی تو وہ رونے لگا اور کہا کہ میرے باپ کو فون دیجئے۔ فیض نے اس کے باپ کو فون دیا تو ذیشان نے رو کر کہا بابا آپ نے یہ تکلیف کیوں کی، میں خود آپ کو لینے آتا، میں اسٹیشن پر آپ کا انتظار کروں گا، مجھے معاف کر دینا، میں کئی پچھلے دنوں سے آپ سے رابطہ نہ کر سکا، اپنے اس نالائق بیٹے کو معاف کر دینا۔ بزرگ وہاں سے روانہ ہوئے، حالانکہ وہ بیمار تھے لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا تھا۔ وہ ٹرین میں سوار ہوئے، اس کے بعد ہاتھ ہلا کر شاکر علی اور فیض کو الوداع کہا اور اونچی آواز میں کہا کہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بلال کے امتحانات ختم ہو چکے تھے، اسے نتیجے کا انتظار تھا اور نتیجہ آنے پر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی کیونکہ اس نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل صاحب کی طرف سے پوزیشن لینے والے طالب علم کو ہدایت کی گئی کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے، لہٰذا آپ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علموں کو ساتھ کالج میں لائیں گے۔ جبکہ بلال اکیلے ہی کالج میں آیا تو پرنسپل صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں ہیں، جس پر اس نے جھوٹ بولا کہ ماں میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، جبکہ میرے والد سخت بیمار ہیں، ان حالات میں اس میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ بلال کو میڈل پہنایا گیا، انعام کے طور پر اسے 50,000 کا کیش دیا گیا، لیکن واپسی پر پرنسپل نے اسے خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ وہ حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب میرے باپ کے نام خط کیوں لکھیں گے، ایسی کون سی بات ہے جو میرے والد سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو جس میں مجبور ہو کر اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا فیض صاحب مجھے معاف کر دینا، میرا یہ ارادہ آپ کے بیٹے کو تبدیل نہ کر سکا، حالانکہ آپ کے بیٹے نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن یہ میری ناکامی ہے کہ میں اور میرا سٹاف آپ کے لیے کچھ سوچ بدل نہ کر سکا۔ پرنسپال نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ آج وہ جس مقام پر بھی ہے
صرف اور صرف فیض صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن فیض صاحب علم کا سمندر تھا۔ فارسی پر اسے بہت بڑا عبور حاصل تھا، جبکہ پرنسپل صاحب نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ فیض علی کے مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بلال کے والد فیض علی کو اپنے کالج میں سینیٹر پروفیسر کے طور پر ان سے خدمات لینا چاہتے تھے، لیکن فیض علی نے یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بلال ایک غریب پروار انسان بنے اور اپنے غریب باپ سے محبت کرے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو پایا۔ جیسے جیسے بلال وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک پانی سے شربرو ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ فیض علی نے مجھے گود لیا تھا، گدا گاڑوں کی جھگی میں آگ لگی تھی اور سب جل کر راکھ ہو چکے تھے، لیکن فیض علی نے جان پر کھیلتے ہوئے اس بچے کو بلال کو بچایا، پھر لوگوں کے جوتے پالش کر کے اسے پالا۔ بلال اپنے باپ کی حیثیت کو جان چکا تھا، جبکہ اپنی حقیقت کو بھی پہچان چکا تھا۔ وہ باپ کی طرف بھاگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کو گلے لگایا اور اس سے یہی کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو پہچان نہ پایا۔ آپ قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ ہیں۔ آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں جن کو میں پہچان نہ پایا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔